حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ دوسرا جمعہ ہے۔ میں نے پہلے جمعے کو آپ کے سامنے رمضان المبارک کے مہینے اور روزے کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی بات کو میں آج آگے بڑھا رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں رمضان المبارک ایک عظیم نعمت ہے جسے ہم بندوں کو خصوصی طور پر عطا کیا گیا ہے۔ اس ماہ کی عظمت اور رفعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کافی ہے: رمضان شہر اللہ، یعنی رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف شکلوں میں بے شمار انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں جو اس کے فضائل و برکات کی روشن دلیل ہیں۔ مثلا قرآن، روزہ، سحری، افطار، تراویح، اعتکاف، شب قدر، صدقہ فطر، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ اس کی ادائیگی پر بے شمار انعامات دیے جاتے رہے، اس لیے صحابہ کرام بس شوق رمضان کا استقبال کرتے اور اس کے لیے خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ کبھی کسی صحابی نے رمضان میں بلا عذر شرعی روزہ نہیں چھوڑا، کیونکہ ان کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت ہی اہمیت کا حامل تھا کہ جس نے رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑا، وہ اگر پوری زندگی روزہ رکھے پھر بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ سنن ترمذی حدیث 327۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا استقبال کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی رمضان کے استقبال کا حکم دیا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صحابہ کرام سے دریافت فرماتے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کے پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ترغیب و ترہیب، جلد 2، صفحہ 105۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے کس طرح تیار رہتے، وہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند اور اس مہینے کی تاریخیں جتنے اہتمام سے یاد رکھتے تھے، اتنے اہتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھا کرتے تھے۔ سنن ابن داؤد 2325۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھ۔ رمضان میں صحابہ کرام کے درمیان قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کا معمول تھا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو شخص رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ بخاری حدیث 37۔ رمضان میں کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں نفل نمازیں پڑھی جائیں اور ان میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن شریف کی تلاوت باعث ثواب ہے، چنانچہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے اور خاص طور پر نمازوں میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ رمضان میں پوری رات عبادت میں صرف کرتے تھے، تراویح کے بعد نوافل پڑھنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ معمول پورے رمضان کے مہینے میں رہتا تھا۔ یہاں یہ بات واضح سمجھیے آپ کہ 8 یا 10 دن یہ نہیں رہتا تھا، جیسے کہ آج کل یہ شروع ہو گیا ہے
کہ 8 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، 3 دن کی تراویح، ایسا نہیں تھا. وہ لوگ پورے رمضان قرآن شریف کو پڑھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے. اب روزے رکھنے کی دینی اور دنیاوی فائدے کے بارے میں چند باتیں عرض کر دوں آپ کے سامنے. روزے کے دینی اور دنیاوی، جسمانی، روحانی اور طبی فائدے بے شمار ہیں. ان میں سے کچھ کا ذکر کرتا ہوں. روزے کے دینی فائدے: روزے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. روزے سے انسان متقی بنتا ہے. روزے کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے. روزے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے. روزے سے انسان کو بھوک اور پیاس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے نفس امارہ، جو برائیوں کی طرف جو نفس لے جائے، کی خواہش کم ہو جاتی ہے اور انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو غربا اور مساکین پر رحم کرنے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. روزے کی وجہ سے انسان سخی ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ روزے کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، الصوم نصف صبر، یعنی روزہ آدھا صبر ہے. اور صبر کے بارے میں فرمایا، الصبر نصف الایمان، یعنی صبر آدھا ایمان ہے. ان دونوں احادیث کو ملانے سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ روزہ ایمان کا چوتھا جزو ہے. احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 143. اب آپ روزے کے دنیاوی فائدے دیکھیے. روزہ دل و دماغ و پٹھوں کو قوت دیتا ہے. اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، چربی کم کرتا ہے، معدے کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے، کولیسٹرول کو صحیح رکھتا ہے، جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کے امکانات کم ہوتے ہیں. ذہنی تناؤ، ڈپریشن کا خاتمہ کرتا ہے، آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتا ہے. یہ چند گزارشات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہاں اب میں آپ کو چند مسائل زکوٰۃ کے بھی بتاتا چلوں. زکوٰۃ مال کے اس حصے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مستحقین کو دے کر اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے. زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے اور نہ دینے والا فاسق اور ادائیگی میں دیر کرنے والا گناہگار ہے. زکوٰۃ کے لیے قرآن شریف میں 32 جگہ نماز کے ساتھ ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عنایت کی ہے، کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں. توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلے میں وہ مال جس میں بخل کیا گیا. قیامت اور جو کچھ تم کرتے ہو، قیامت تک اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے اور آگاہ ہے. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، اور صاحب نصاب وہ آزاد بالغ عاقل مسلمان ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو. 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا دونوں مل کر کسی ایک نصاب کے برابر ہوں. یہ ان میں سے کسی ایک کے برابر مال تجارت، ضروریات اصلیہ سے زیادہ قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب نہیں رہا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اسی طرح ایک شخص صاحب نصاب تو ہے مگر قرض دار ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد صاحب نصاب نہیں رہتا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. سونے، چاندی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کا 40واں حصہ واجب ہے. مثلا کسی کے پاس 100 گرام سونا ہے تو اس پر 2.5 گرام سونا زکوٰۃ واجب ہے، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپے زکوٰۃ دی جاتی ہے. زکوٰۃ سید کو، ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی، بیٹے بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، بیوی یا خاوند اور غیر مسلم کو نہیں دی جاتی. زکوٰۃ کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اپنی روزی کمانے کے لائق نہیں ہیں، معذور ہیں، مسافر ہیں، جن کے پاس سفر خرچ وغیرہ نہ ہو
اور پردیس میں پڑے ہوں، غریب، بیوہ عورتیں وغیرہ۔ مسجدوں کی تعمیر اور توسیع میں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ حضرات یہ بات غور سے سنیے کہ مسجد کی تعمیر اور توسیع میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ ایسے ادارے یا مدرسے جن میں غریب طالب علموں کو دینی تعلیم دی جاتی ہو اور جن کو سرکاری مدد نہ ملتی ہو، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان تنظیم یا جماعتوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے جن کا کروڑوں روپے کا ٹرن اوور ہو اور اس سے منسلک سینکڑوں ادارے ہوں، ایک طریقے کی تجارت میں شمار ہوتے ہیں، مثلا دعوت اسلامی، PFI وغیرہ، جنہیں اور طریقوں سے بھی مالی امداد ملتی ہے۔ میری نجی رائے ہے کہ ان کی وجہ سے مستحق ادارے زکوٰۃ سے محروم رہ جاتے ہیں، ان کو ہرگز زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔